بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمرو بن جموع انصاری کا جزبہ عشق۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 نوجوان صاحبزادے ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر تمام غزوات و جہاد میں اپنی خدمات پیش کرتے تھے۔ جب جنگ احد 3 ہجری کا مارکہ پیش آیا تو حضرت عمرو بن جموع انصاری نے چاہا کہ وہ بذات خود غزوہ احد میں حاضر ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کریں اور جہاد کا اجر عظیم حاصل کریں، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم لنگڑے شخص ہونے کی وجہ سے معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ اور لنگڑے پر مذائقہ نہیں، پارہ 26 رکوع 10 سورۃ الفتح آیت نمبر 17۔ علاوہ ازیں تمہارے 4 بیٹے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مارکہ احد میں حاضر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن جموع نے کہا کہ میرے بیٹوں کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ تو جنت میں چلے جائیں اور میں یہاں بیٹھا رہوں۔ المختصر وہ جہاد کے شوق میں بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ گھر آ کر اپنی بیوی ہندہ بنت عمرو بن حرام سے اپنے ارادے کا ذکر کیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تم کس طرح جہاد کر سکتے ہو، تم تو معذور ہو، اگر تم میدان جنگ میں گئے تو بھاگ کر لوٹ آؤ گے، ایسا مجھے نظر آتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر حضرت عمرو بن جموع انصاری طیش میں آ گئے اور اپنے ہتھیار تھامے اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہو کر یوں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے میرے گھر والوں کی طرف شرمندہ اور خوار مت لوٹانا اور مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ دعا مانگ کر آپ اپنے گھر سے معرکہ احد کی طرف روانہ ہو گئے اور مصروف جہاد ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمرو بن جموع کو میدان کارزار میں دیکھا کہ وہ مٹک مٹک کر چلتے تھے اور یہ کہتے ہوئے جنگ کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے 4 بیٹوں نے اپنے والد کے ہمراہ جنگ میں دلیری اور جواں مردی دکھا کر داد شجاعت حاصل کی، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن جموع اور ان کے 4 بیٹے مارکہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عمرو بن جموع کے سالے یعنی ان کی بیوی ہند بنت عمرو بن حرام کے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی شہید ہو گئے۔ ام المومنین بنت صدیق و آرام میں جان نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن جموع کی زوجہ ہند بنت عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ان کے شوہر، 4 بیٹے اور بھائی شہید ہو گئے ہیں، تو یہ مارکہ جنگ میں آئیں اور اپنے شوہر، بھائی اور بیٹوں کے جسموں کو اٹھا کر اونٹ پر لاد کر مدینہ لانا چاہتی تھیں تاکہ انہیں مدینہ میں دفن کریں، لیکن اونٹ زانوں کے بل بیٹھ جاتا۔ جب بھی اونٹ کو جھڑک کر اٹھانا چاہتی تو وہ مطلق ہلتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ زور لگا کر اونٹ کو کھڑا کیا تو وہ احد کی طرف چلنے لگا۔ احد کی طرف اونٹ کو چلاتی تو وہ بغیر کسی دشواری کے چلتا، لیکن جب بھی اونٹ کو مدینہ کی طرف ہانکتی تو اونٹ بیٹھ جاتا۔ پریشان ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے شوہر نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا؟ ہند بنت عمرو بن حرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے گھر سے نکلتے وقت رو بقبلہ ہو کر دعا کی تھی کہ اے اللہ،
مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اونٹ اللہ کے حکم پر مامور ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہند، تیرا شوہر، تیرے بیٹے اور تیرا بھائی یہ سب جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو میدان احد میں دفن کیا۔ حضرت عمرو بن جموع اور عبداللہ بن عمرو بن حرام کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔